السلام علیکم ناظرین، اے پی بی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایسی پاکستانی خاتون کے ساتھ جن کی اچیومنٹس کی بکٹ لسٹ تو بہت لمبی ہے۔ وہ پہلی پاکستانی ہے جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا سفر کیا جنہوں نے۔ اس کے علاوہ ایوریسٹ سے اسکائی ڈائیونگ کرنے والی بھی وہ پہلی ایشین خاتون ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں تمغہ امتیاز نمیرہ سلیم کے ساتھ۔ نمیرہ سلیم جو کہ آج کل ہیڈ لائنز میں ہیں، اور ہیڈ لائنز میں ان کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلی پاکستانی ہوں گی جو کہ اسپیس کا سفر کر رہی ہوں، پہلی خلا باز ہوں گی، خاتون بھی ہو یا مرد ہو، وہ پہلی پاکستانی ہیں جو کہ خلا کا سفر کریں گے، اور 5 اکتوبر کو وہ اپنے سفر کا آغاز کریں گی۔ بچپن سے ہی ان کو اسپیس میں جانے کا شوق تھا، اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے انہوں نے 17 سال انتظار کیا۔ ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ انتظار کیسا رہا، اور وہ کتنی زیادہ ایکسائٹڈ رہی ہیں، کتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اپنی اس فلائٹ کو لے کے اسپیس کی۔ تھینک یو سو مچ نمیرہ، بہت بہت شکریہ آپ کا اے پی پی کو ٹائم دینے کے لیے۔ تھوڑا سا بتائیے گا نمیرہ کہ کتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ اپنی اس فلائٹ کو لے کے، پہلا پاکستانی جو کہ اسپیس میں جائے گا، ایک اچیومنٹ ہے، کتنی ایکسائٹڈ ہیں، تیاری کیا ہے آپ کی، اور آپ کی یہ فلائٹ کب شروع ہوگی؟ میں ایکچولی پہلی پاکستانی ہوں جی قطب شمالی اور قطب جنوبی پہ، جی اور ماؤنٹ ایوریسٹ سے چھلانگ جو میں نے لگائی تھی ٹینڈم، اس میں میں پہلی پاکستانی اور پہلی ایشین تھی، پہلی اور پاکستانی، خلا میں جانے کے لیے بھی میں پہلی پاکستانی ہوں۔ جی تو بالکل۔ میں خالی خاتون تو میں ہوں، بٹ اس کے علاوہ میں پہلی پاکستانی ہوں، وچ مینس کہ میرے سے پہلے کوئی مرد بھی کہیں بھی نہیں گیا، نہ قطبین پہ، نہ خلا میں۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا نمیرہ ہم سے شیئر کریے گا آپ کتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ ظاہر سی بات ہے 17 سال کا آپ نے ویٹ کیا ہے اس خواب کو پورا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے، تو تھوڑا سا اپنا شیئر کریے گا ایکسائٹمنٹ لیول۔ جی، ایکسائٹمنٹ لیول تو بہت ہے، مگر کیونکہ ملک کا اتنا سپورٹ ہے اور گورنمنٹ کا اتنا سپورٹ ہے، اور مجھے فلیگ بھی بہت ہائی لیول پہ پریزنٹ کیا گیا ہے، جو نیشنل فلیگ انشاءاللہ میں اسپیس میں لے کے جاؤں گی، تو اس سے میرا حوصلہ بہت زیادہ بندھا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اتنا لمبا سفر جو یہاں سے ہونا ہے دبئی سے پورا امریکہ تک، کافی فلائٹس ہیں اس میں، پھر وہاں پہنچ کے مطلب ہماری 3 دن کی ٹریننگ ہے، تو ٹائم نہیں مل رہا، اوپر سے میڈیا کا بہت زیادہ سپورٹ ہے، تو انٹرویوز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو تھوڑا ہیکٹک ہے، مگر ویسے ایکسائٹنگ بہت ہے۔ اچھا نمیرہ، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 2006 میں آپ نے یہ جو اسپیس میں جانے کا ٹکٹ تھا وہ حاصل کیا، کتنے پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے لیے، اور کتنے کا آپ کو پرچیز کرنا پڑا؟ جی، پوری دنیا سے اپلیکیشنز آئی تھی، مگر 44,000 اپلیکیشنز میں سے میں ایک واحد پاکستانی تھی جو سلیکٹ ہوئی، اور 2006 میں ٹکٹ $2 لاکھ کا تھا جو میں نے خریدا تھا، اور بہت خوشی کے ساتھ، کیونکہ میں نے ورجن گلیکٹک کے ساتھ یہی کانٹریکٹ کیا تھا کہ میں پاکستان سے پہلی خلاباز ہوں گی، اور انہوں نے وہ اگری کیا۔ اس کے علاوہ کیونکہ میں دبئی اور موناکو میں بھی رہتی ہوں، تو ان کنٹریز سے بھی میں پہلی ہی تھی، تو ان کے لیے میری جو ممبرشپ تھی ایز فاؤنڈر ایسٹروناٹ، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، بیکاز میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی لے کے آئی تھی وتھ می، لائک مطلب اتنی ساری کنٹریز میں ریپرزینٹ کری تھی، مگر پرائمرلی پاکستان۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بتائیے گا نمیرہ اس حوالے سے بھی کہ آپ کی یہ جو جرنی ہے کب سٹارٹ ہوگی، اسکیجول کب ہے، اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے؟ جی، یہ میں 30 تاریخ کو پہنچوں گی جی، ایل پیسو کے پاس ایک جگہ ہے لاس کروسز، وہاں پہ ہمارا ہوٹل ہے، اور اسپیس پورٹ اس سے کوئی 1 سوا گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور جو اسپیس پورٹ امریکہ ہے وہ دنیا کا پہلا نجی اسپیس پورٹ ہے جو ورجن گلیکٹک کے پاس ہے، اور کسی نجی کمپنی کے پاس اسپیس پورٹ نہیں ہے، اور اس کا ایکسپیرینس بہت ہی شاندار ہوگا، کیونکہ ہمارا اسپیس پورٹ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، اس میں سب فیسلٹیز ہیں، اسپیس شپس کے لیے ہینگرز ہیں، تو وہ آگے مزید ہوٹل سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ کی ڈرائیو پہ ایک جگہ ہے، ٹروتھ اینڈ کانسیکوینسز، نیو میکسیکو کے اسٹیٹ میں، تو وہاں ہوگا۔ اور بس آئی ایم لوکنگ فارورڈ، اس میں یہ ہے کہ پہنچتے ہی 1 2 دن کا ریسٹ ہے، اور اس کے بعد 2 تاریخ سے لے کے تو 4 تاریخ تک ہماری ٹریننگ ہے، سب آربیٹل اسپیس فلائٹ ٹریننگ، اور اس میں کافی ایکسائٹنگ کمپوننٹس ہیں، بیکاز ہم اس میں اپنی زیرو گریوٹی کے پروفائلس کو ایکسپیرینس کریں گے، اور ساری جو اسپیس کی ہماری سیمولیشن ہے وہ ہمیں کرائی جائے گی، تاکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو کہ ہم اسپیس میں جب جا رہے ہیں تو اس کی کیا فلائٹ پروفائل کیا ہے ایگزیکٹلی۔ پھر اس کے بعد 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی
فلائٹ ہے. 4 تاریخ کو اس سے پہلے ایک ڈریس ریہرسل بھی ہے, اور میں نے کچھ فیملی اینڈ فرینڈس کو انوائٹ کیا ہے, اور میں امید کر رہی ہوں کہ ہمارے ملک سے بھی کوئی آفیشلی نمائندگی کرے گا میری اسپیس فلائٹ. ٹھیک ہے نمیرہ، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو فلائٹ کا ڈوریشن ہے یہ کتنا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ اوربٹ کو بریک کر کے کتنی دیر تک وہاں پہ اسٹے کریں گی؟ تھوڑی سی انفارمیشن اس حوالے سے بھی دیجیے گا. جی, یہ ایکچولی اس کو ہم کہتے ہیں سب آربیٹل فلائٹ, سب آربیٹل آرک. سو ہوتا یہ کہ گراؤنڈ سے ہم اوپر جائیں گے اور ہم ارتھ کے باؤنڈری کو کراس کر کے, ایٹموسفیئر کو کراس کر کے اسپیس میں جائیں گے, اور وہاں پہ ہم فلوٹ کریں گے کوئی 5 منٹ, 3 سے 4 منٹ اپروکسیمیٹلی. پھر اس کے بعد جو اسپیس شپ ہے وہ واپس ایٹموسفیئر میں آ جائے گی. تو اس میں ہمیں کوئی 1.25 گھنٹہ لگے گا. آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جو پہلا امریکن گیا تھا اسپیس میں وہ بھی سب آربیٹل فلائٹ میں گیا تھا, مگر وہ صرف 11 گھنٹے میں یہ سب آربیٹل فلائٹ کر کے آیا تھا, اور آج تک اس کا نام ہسٹری میں ہے کہ ہی واز دا فرسٹ امریکن ٹو ان اسپیس, ایلن شیپرڈ. ریزن ہماری فلائٹ کیوں اتنی لمبی ہے اور اس کا ایکسپیرینس کیوں زیادہ اتنا اچھا ہے, از بیکاز ہماری جو فلائٹ ہے وہ ایک راکٹ کی طرح نہیں ہے جو گراؤنڈ سے اوپر جائے سیدھی اور ہائی اسپیڈ پہ جائے اور جلدی واپس آ جائے. ہماری جو اسپیس شپ ہے اس کو مدر شپ اس طرح سے لے کے جائے گی اوپر, یہ مدر شپ ہے اوپر, اسپیس شپ نیچے ہے, اور اس کو 50,000 فیٹ کی بلندی پہ وہ ریلیز کرے گی ایسے, اور پھر وہ وہاں سے راکٹ موٹر اگنیشن ہوگا, اور وہاں سے جو اسپیس شپ ہے اسپیس میں جا کے تو فلوٹ کر کے واپس آئے گی. اس میں 1.25 گھنٹہ لگے گا, اور یہ جو ہمارا راکٹ موٹر اگنیشن 50,000 فیٹ کی بلندی پہ ہوگا مدر شپ سے ریلیز ہو کے, اس کا فائدہ یہ کہ یہ باڈی پہ بہت زیادہ ایزی ہے, اور اس سے وہ جی فورسز ہم ایکسپیرینس نہیں کریں گے جو نارملی فائٹر پائلٹس بھی کرتے ہیں. 9 G تک فائٹر پائلٹس جی فورسز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمارے جی فورسز کم ہوں گے, اراؤنڈ G5 تک ہوں گے, میکسیمم 3 4 5 ایسے. اور یہ فلائٹ اسی لیے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی لمبا ہے, اور ہماری جو کیبن ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بڑی ہے, اور اس میں ہر طرف ونڈوز ہیں 360 ڈگریز. تو ہمارا جو ویو ہوگا ارتھ کا اسپیس سے, جہاں سے کوئی بارڈرز اور باؤنڈریز نہیں نظر آتے, بہت خوبصورت ہوگا, کیونکہ ہم ڈارک اسکائی بھی دیکھیں گے جو اسپیس کا ہے, اسٹارز بھی دیکھیں گے, اور ارتھ کو باؤنڈریز کے بغیر بھی دیکھیں گے. اچھا نمیرہ، تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ خلا میں جانے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا کب سے ہوئی؟ کب سے پلاننگ چل رہی تھی اس کی؟ ایکچولی جیسے میں کہتی ہوں ہر انٹرویو میں, یہ خلا میں جانے کی خواہش میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی, پتہ نہیں کیسے مگر ہوئی تھی. اور مطلب بچپن میں ہی میں نے اپنے پیرنٹس کو بڑا پریشان کیا تھا کہ جی, روتی تھی اور کہتی تھی میں نے ٹوائز سے نہیں کھیلنا, مجھے اسپیس میں جانا ہے. اور میرے فادر جو ہیں وہ اللہ بخشے وہ آرمی میں تھے, تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے پول اسٹار دکھایا تھا جو کہ نارتھ اسٹار ہے, اور وہ ایک فکس اسٹار ہے, اور ناردرن نائٹ اسکائی کی جو کانسٹلیشنز ہیں اس پول اسٹار کے اراؤنڈ, وہ سب انہوں نے مجھے سکھائی تھی, اور پورا بتایا تھا کہ کیسے اسٹار گیزنگ کرتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو نیویگیٹ کرتے ہیں نائٹ اسکائی کے تھرو آن ارتھ. تو وہ ایک مومنٹ تھا, میں کہتی ہوں مومنٹ ان ایٹرنٹی, اب اس کو اردو میں آپ پلیز ٹرانسلیٹ کر لیں, کہ ایک مومنٹ تھا ٹائم میں, ایٹرنٹی میں, جو میرے ساتھ ساری زندگی چلا, اور جس نے اتنے ملینز آف لوگوں کو انسپائر کیا ٹو گو ٹو اسپیس. بیکاز اگر وہ ایک مومنٹ نہیں ہوتا جس میں میرے فادر نے مجھے پول اسٹار دکھایا تھا, تو نہ میں قطب شمالی پہ جاتی, نہ میں قطب جنوبی پہ جاتی, نہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ اسکائی ڈائیو کرتی, اور نہ ہی میں اسپیس میں جاتی. تو وہ ایک مومنٹ تھا جس نے میری پوری ڈیسٹنی کو ڈیفائن کیا, اور اتنا بڑا یہ جو میری جو اچیومنٹ ہے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس سے ملک کی جتنی ینگ گرلز ہیں, ویمن ہیں, اور دنیا میں اتنی مطلب جو فیمیل پاپولیشن ہے, انہوں نے بہت زیادہ انسپریشن لی ہے میرے اس ایڈونچر سے, میرے اس عزم سے اسپیس میں جانے. نمیرہ، ایکسائٹمنٹ تو آپ نے شیئر کر دی اور بتایا بھی کہ آپ کو شوق بھی تھا، آپ کا خواہش بھی تھا. یہ بتائیے گا کہ فیئرز کیا ہیں؟ خوف تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی چھوٹا موٹا ٹریول بھی کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو کیا فیئرز ہیں آپ کے مائنڈ میں اس وقت؟ دیکھیے, فیئرس تو میں نے کبھی سوچے نہیں فیئرس کے بارے میں نے اور بھی ایڈونچرس کیے ہیں. آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, ایوریسٹ اسکائی ڈائیو سے پہلے میری اسکائی ڈائیو سے پہلے بہت ڈینجرس سچویشن تھی, بیکاز وہ دنیا کی پہلی اسکائی ڈائیو تھی ایوریسٹ سے. اس وقت کافی مس کیلکولیشنز ہوئی تھی ویدر کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں. تو اس ایکسپیڈیشن میں ایک ہماری فیلو جمپر تھی, پیراشوٹر, جس کا مطلب کریش ہوا تھا راکس کے اوپر آ کے, اس کی ساری بونز ٹوٹ گئی تھی. پھر اس سے پہلے ایک پلین کریش ہوا تھا جس میں 17 سوئس جمپرز تھے, وہ سب مطلب دے ڈائڈ. تو اس طرح کے موقعوں پہ بھی میری امی اس وقت حیات تھی, تو وہ بہت اپسیٹ ہوتی تھی, انہوں نے مجھے بہت کہا کہ تم واپس آؤ.
اور تم نے نہیں کرنی اسکائی ڈائیو. لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی. میں نے کہا نہیں, میں جو کام کرنے آتی ہوں, جو میری ڈٹرمنیشن ہے, اس سے میں کر کے واپس آؤں گی, میں ریورس گیئر نہیں لگا سکتی. تو میں نے اس میں یقین رکھا اور کیا, اور میری اسکائی ڈائیو جو تھی وہ سال آخری اسکائی ڈائیو تھی, اور بہت خوبصورت تھی. اس پہ ایک بھی کلاؤڈ نہیں تھا, اور اسکائی اتنا کلیئر تھا, اتنا بلو تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ وہ جو ویٹ تھی نا میری ایک مہینے کی نیپال میں بفور مائی اسکائی ڈائیو, اٹ ریئلی پیڈ آف. اینڈ ابھی بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ہم روڈ کراس کرتے ہوئے بھی لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, پلین کریشز بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ یقین کی بات ہے. دیکھیں ہماری ڈیسٹینی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کب ہم نے جانا ہے, کب ہم نے آنا ہے. تو اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ملک کا جھنڈا لہراؤں گی اسپیس میں, اور واپس آؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو انسپائر کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا نمیرہ, تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے اسپیس لائن میں جانا, اسپیس کو وہاں پہ بھی ٹائم گزارنا, تو ٹیکنیکل کوئی ایجوکیشن, کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ وغیرہ تو ہوگی, کیونکہ یہ عام سفر نہیں ہے. تو کیا آپ نے اس حوالے سے کچھ سوچا ہے یا کوئی ٹریننگ لی ہے یا لیں گی؟ تھوڑا سا اس بتاور سے بتائیے گا. جی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں پہنچوں گی تو 3 دن کی ٹریننگ ہے. 3 تاریخ کو, سوری 2 تاریخ کو, 2 اکتوبر کو, اور پھر سے کرتی ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا, وہاں پہنچ کے نیو میکسیکو میں میری 3 دن کی ٹریننگ ہے اسپیس فلائٹ سے پہلے. اس سے پہلے 2007 میں ہم پوری جو ہے ٹریننگ کر چکے ہیں سارے ورجن گلیکٹک کے فیوچر ایسٹروناٹس. اس میں ہم نے دنیا کے سب سے بڑے سیمولیٹر میں فیلاڈیلفیا میں ٹریننگ کی تھی. اور اب جو ہے ہماری جو ٹریننگ ہے وہ اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, بیکاز پورا جو اسپیس شپ ہے اس کا ایک ماڈل ہوگا موک اپ, جس میں ہم بیٹھیں گے, اور مطلب بالکل ایگزیکٹ وہی ایکسپیرینس ہوگا جو ہمارا اسپیس میں ہوگا. تو 3 دن تک ہمیں ایکسپیرینس دیا جائے گا ٹریننگ کا, 2 سے لے کے 4 اکتوبر تک. اور پھر انشاءاللہ 4 اکتوبر کو ایک ڈریس ریہرسل ہے, اور پھر 5 اکتوبر کو, 5 اکتوبر کو صبح یہ فلائٹ ہے 8:30 بجے انشاءاللہ نیو میکسیکو سے, اور یہ لینڈ کرے گی واپس 9:10. ٹھیک ہے. اچھا نمیرہ, 2006 میں آپ نے اس کا ٹکٹ لیا تھا, تقریباً 17 سال گزر چکے ہیں. یہ اتنا لمبا عرصہ لگ کیوں گیا؟ کوئی پلاننگ کی وجہ سے یا کوئی کمرشل فلائٹ بنانے کے چکروں میں اتنا زیادہ لمبا عرصہ کیا لگنا چاہیے تھا یا نہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. ہاں جی, لمبا عرصہ تو لگا ہے, اور تھوڑا زیادہ لمبا لگا ہے, مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی اسپیس لائن ہے جو رچرڈ برانسن نے بنائی ہے. اور وہ پہلا انسان تھا جس نے جو پہلی نجی اسپیس فلائٹ اسپیس میں گئی تھی 2006 میں, سوری 2004 میں, جو پہلی نجی اسپیس فلائٹ گئی تھی 2004 میں, اس کا جو لائسنسنگ تھی وہ رچرڈ برانسن نے کرنی تھی, اس ٹیکنالوجی کی لائسنسنگ. تو اس پہ اس نے یہ اسپیس شپ اور مدر شپس کی پوری فلیٹ بنائی ہے. اور اس میں 17 سال اس لیے بھی لگے کیونکہ ایک تو وہ مطلب ٹیسٹ بہت زیادہ اس کو تھرلی کرنا چاہتا تھا, اور یہ میک شور کرنا چاہتا تھا کہ سب سیفلی ہو. اس دوران ہماری ایک ٹیسٹ فلائٹ ہوئی تھی 2014 میں, جس کا کریش بھی ہوا تھا, تو اس وجہ سے بھی تھوڑا ڈیلے ہو گیا. تو ٹائم تو لگا ہے, مگر آئیڈیا یہی تھا کہ ان دی اینڈ جو بھی کرنا ہے سیفلی کرنا ہے, اور مطلب جلدی میں کوئی غلط کلیمٹی ہو جائے ایسا نہیں کرنا. نمیرہ, جس طرح آپ نے بتایا 2014 میں ایک کریش بھی ہوا تھا, تو آر یو کانفیڈنٹ کہ یہ والی جو اسپیس لائن ہے یہ اتنی زیادہ سیفٹی کے جو پیرامیٹرز ہے اس کو پورا رکھتی ہے؟ جی دیکھیں, اس سے پہلے 4 فلائٹس ہماری ہو چکی ہیں, اور ٹوٹل 9 فلائٹس ہوں گی جب تک میری فلائٹ ہو جائے گی, ٹیسٹ فلائٹس کو ملا کے. تو وہ جو ایشو تھا 2000 وہ جو ایشو تھا 2014 کی فلائٹ میں, وہ ایک پائلٹ ایرر تھا. اوکے. اور FAA جو ہے امریکہ میں, فیڈرل ایویشن اتھارٹی, اس نے اس کو تھرلی انویسٹیگیٹ کیا تھا. اور وہ جو فیچر تھا اسپیس شپ کا جو پائلٹ ایرر کی وجہ سے ہوا, اس کو اب آٹو پائلٹ پہ لگا دیا گیا ہے. اور ہماری جو فلائٹ ہے وہ بالکل کمپلیٹلی مطلب اس طرح سے مانیٹرڈ ہے, آٹومیٹڈ ہے, اور مطلب اس میں کوئی ایسا ایرر کی اب گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایرر کریکٹ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ چیز تھرلی ٹیسٹ ہو چکی ہے. اور اس وقت ورجن گلیکٹک ایک واحد کمرشل اسپیس فلائٹ کمپنی ہے جو ہر منتھ ایک فلائٹ کر رہی ہے. تو میری فلائٹ 5ویں فلائٹ ہوگی 5 مہینے میں, اور میں جو ہوں ورجن گلیکٹک کی پہلی فیمیل کسٹمر ہوں جو اسپیس میں جا رہی ہوں پوری دنیا میں. ان کے اوور 700 کے قریب لوگوں نے سائن اپ کیا ہوا ہے اسپیس میں جانے کے لیے, ٹکٹ لیا ہوا ہے, لیکن میں پہلی فیمیل کسٹمر ہوں. تو میں ورجن گلیکٹک کی بھی پہلی فیمیل فاؤنڈر
ایسٹروناٹ ہوں گی. آپ ورجن گلیکٹک کی پہلی فیمیل ایسٹروناٹ ہوں گی, فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ ہونے کے علاوہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. نمیرہ، صرف ایک اور بات ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو فلائٹس کا نمبر آپ کا 5 ہے، ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا ڈوریشن بتائیے گا کہ لاسٹ جو فلائٹ گئی تھی وہ کب گئی تھی، اور اس فلائٹ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں ایک وزٹ میں؟ فلائٹ میری جا رہی ہے 5 اکتوبر کو. نمبر میرا جو ڈرا میں آیا تھا وہ ایسٹروناٹ نمبر 6 تھا, مگر اوور آل آرڈر جو ہے میرا ایسٹروناٹ نمبر 19 ہے, 19. میرے ساتھ ایسٹروناٹ نمبر 17 18 جا رہے ہیں, جو کہ ایک امریکن اور ایک برٹش سٹیزنز ہیں, اور اس فلائٹ کی ڈیوریشن 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے. اور بیسکلی ہم اسپیس میں جا کے جو ہے اپنی سیٹس کو انبکل کریں گے, فلوٹ کریں گے, ساری ونڈو سے ویوز دیکھیں گے, اور پھر ہم سیٹس کو بکل کر کے تو واپس آ جائیں گے. بیسکلی یہی فلائٹ پروفائل ہے. نمیرہ، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اسپیس ٹورزم کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو پروگرام ہے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ اسپیس ٹورزم کی سب سے پہلی کمپنی تھی جو لانچ ہوئی تھی دنیا میں, اور انہوں نے سب سے پہلی پرائیویٹ اسپیس شپ کو لائسنس کیا, جو کہ 2004 میں 2 ہفتے میں 2 دفعہ اسپیس میں گئی, اور اس نے $10 ملین کا انصاری ایکسپرائز کو ون کیا تھا. تو دنیا کی پہلی اسپیس لائن, اور کیا نام ہے, اس سے آگے جا کے جو ہے اسپیس ٹورزم جو ہے وہ بڑھے گا, کیونکہ ہمارے 700 کسٹمرز ہیں, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی فلائٹس جائیں گی اسپیس ٹورزم کی, چاہے وہ ورجن گلیکٹک کے ساتھ جائیں, چاہے وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ جائیں, اس کی جو فلائٹ کی پرائسز ہیں وہ نیچے جائیں گی. جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ جیسے پہلی ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ جو تھی, مطلب کہ لنڈن سے نیو یارک آپ کہہ لیں, اس کی پہلی فلائٹ کی پرائس میں نے سنا ہے کہ $50,000. اب آج کل کے زمانے میں اتنی ڈیکیڈز گزرنے کے بعد وہی جو فلائٹ ہے وہ آپ کو کچھ $100 میں بھی مل سکتی ہے, $300-400 میں بھی آپ نیو یارک سے لندن جا سکتے ہیں, یا لندن سے نیو یارک آ سکتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ جو اسپیس فلائٹس ہیں ان کی پرائس بھی گرے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور ہر کامن مین جو اسپیس میں جانا چاہتا ہے اس کو یہ اپرچونیٹی ملے گی کہ وہ اسپیس میں جائے. ہماری نیکسٹ جنریشن نہ صرف اسپیس میں جائے گی, وہ مون پہ بھی موو کرے گی, وہ مارس پہ بھی رہے گی, اور وہ ستاروں سے بہت آگے بھی جائے گی. ٹھیک ہے نمیرہ، ایک چیز اور آپ کا جس کے لیے میں بہت زیادہ بے چین ہوں، اور ہمارے ظاہر سی بات ہے ویورز بھی، اسپیس لائن جو ہے یہ دکھنے میں کیسی ہے، اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا، کتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے، ایک دفعہ کیا آپ ہمارے ویورز کو دوبارہ بتا دیں گی؟ جی آپ اس کا فوٹیج بھی چلائے نا, اس کی تو بہت فوٹیج ہے اسپیس لائن کے, آپ نے دیکھے نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں دیکھیے، ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بالکل الگ جو پہلی اسپیس کمرشل فلائٹ ہوگی یہ دکھنے میں کیسی ہوگی؟ یہ پہلی کمرشل اسپیس فلائٹ نہیں ہے. پہلی کمرشل اسپیس فلائٹ رچرڈ برانسن نے کی تھی. ہی واز دا فرسٹ پرسن جو کمرشلی اسپیس میں گیا تھا جولائی 2021 میں. اس کے بعد سے کچھ اور ٹیسٹ فلائٹس ہوئیں, اور پھر ہماری 2 انوگرل فلائٹس ہوئیں, پھر پہلی فاؤنڈر فلائٹ ہوئی, مطلب کہ کسٹمرز کی. اب یہ دوسری فاؤنڈر فلائٹ ہے کسٹمرز کی جس میں میں ہوں, لیکن میں پہلی فیمیل ہوں. کیبن ہمارا بہت بڑا ہے جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا, اس میں ہر طرف ونڈوز ہیں, اس میں 6 سیٹس کی جگہ ہے. اوکے. لیکن جو شروع کی فلائٹس ہیں اس میں 4 سیٹس لگیں گی, تو وہ سیٹس نکل بھی سکتی ہیں اور لگ بھی سکتی ہیں اپنی جگہ پہ. اگر ریسرچ فلائٹ ہو تو ساری سیٹس نکل کے خالی ریسرچ پے لوڈس بھی جا سکتے ہیں. تو ہماری فلائٹ میں 4 سیٹس ہوں گی, اس میں 3 ایسٹروناٹس ہیں میرے ساتھ, ایک امریکن ایک برٹش, دے آر بوتھ میل, میں پہلی فیمیل ہوں, اور ایک فیمیل انسٹرکٹر ہوگی ساتھ, ورجن گلیکٹک کی امپلائی ہے وہ, ایک کمانڈر ہوگی جو کہ فیمیل ہے, اور ایک پائلٹ ہوگا. تو ہم ٹوٹل 6 لوگ ہوں گے جی, 3 ورجن گلیکٹک کے کرو ممبرز اور 3 ایسٹروناٹس. ٹھیک ہے. اچھا نمیرہ، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم نے آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے، آپ اپنے ساتھ پاکستانی فلیگ بھی لے کر جائیں گی، تو پاکستانی فلیگ کو اپنے ایوریسٹ کے اوپر بھی، اپنے اسکائی ڈائیونگ کے طور پہ بھی کے وقت بھی یوز کیا، نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی لے کے گئی ساتھ، اسپیس میں لے جانا کیسا رہے گا آپ کے لیے؟ بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت ہائی لیول پہ فلیگ پریزنٹ کیا گیا ہے, نیشنل فلیگ, جو کہ اسپیس میں لے کے جاؤں گی. اینڈ یہ میرے لیے سب سے زیادہ میرے دل کے قریب جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں نیشنل فلیگ کو اپنے ساتھ اسپیس میں لے کے جاؤں, اور ڈیفینیٹلی لے کے جاؤں گی, اور میں 2 فلیگس لے کے جانے کی ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ایک میرے لیے بھی ہونا چاہیے ایکسٹرا فلیگ. تو میرے اسپیس سوٹ کے اوپر بھی جو فلیگ ہے نیشنل فلیگ, اس کا پیچ ہوگا. ٹھیک ہے نمیرہ، لاسٹ کویشچن میں آپ سے کہوں گا،
جو آپ کا گیٹ اپ ہوگا، جو اسپیس سوٹ ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ کیا نارمل ہی ہے یعنی کوئی اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ جی کسٹم میڈ ہے، مگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ پریشرائز سوٹس ہیں، مگر نارمل سوٹس اسپیس سوٹس ہیں، اور وہ ورجن گلیکٹک نے ہی بنائے ہیں ہمارے لیے، اور اس کی میجرمنٹس جو ہیں ہم نے سب بھیجی اور اس کے حساب سے وہ کسٹمائز بنا ہے، اور یہاں سے سارا جو ہے اس کا میں چیک کرتی رہی ہوں جو ان کے سپلائرز ہیں ان کے ساتھ کہ ساری سائزنگ وغیرہ ٹھیک ہو. بلیک کلر کا اسپیس سوٹ ہے، اس میں کچھ پرپل کلر کے اسٹرائپس وغیرہ ہیں، پاکٹس ہیں اور فلیگس ہیں جو ہمارے لگے ہوں گے سلیو کے اوپر، کچھ اور مشن انسگنیاز اینڈ پیچز ہیں. تو اوور آل اٹس اے بلیک کلر. نمیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ خیر خیریت سے جائیں، خیر خیریت سے واپس آئیں. ویورز، یہ تھی پہلی پاکستانی خلا باز نمیرہ سلیم جو کہ 5 اکتوبر کو خلا میں جائیں گی اور وہاں پر پاکستانی پرچم کو لہرائیں گی. ویورز، اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.